اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کی اہمیت۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے آیا اور اس نے ہمارے جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسلم شریف کی جمعہ سب سے بہتر دن ہے۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان پر موت آئی دنیا کے دکھانے کے لیے، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ ابو داؤد شریف۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا، لہذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائے اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا گیا۔ تیسرا، اسی دن ان کی وفات ہوئی دنیا کی ظاہری میں۔ اللہ کے تمام انبیاء اور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں بے شک۔ چوتھا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ پانچواں، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز کس پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے، یا ہر مکلف پر فرض ہے؟ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی نماز کی طرف دوڑ کر جاؤ اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق و واجب ہے، سوائے 4 افراد کے: غلام، پہلا غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا مریض۔ ابو داؤد شریف۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعات ادا کرے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اور یا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ مسلم شریف 865۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک
آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آداب جمعہ۔ غسل جمعہ یا غسل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ بخاری شریف۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ بخاری شریف۔ خوشبو لگانا، گردن نے نہ پھلانگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اپنی طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ جو شخص غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے اور نماز نفل ادا کرے جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، پھر وہ خطیب کا خطبہ خاموشی سے سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دن بھی۔ مسلم شریف۔ اور یا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام ثواب ملے گا۔ ابو داؤد شریف۔ ابن ماجہ۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا، گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا سینگوں والے ایک میڑے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی مسجد میں گیا، گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گویا اس کے ایک انڈے قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ بخاری شریف۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھے تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ مسلم شریف۔ 853۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ ابو داؤد شریف۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بابت علماء کے 40 اقوال درج کیے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء انہی 2 طرف گئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دونوں اقوال کو راجح قرار دیا کیونکہ یہ دونوں صحیح احادیث پر مبنی ہیں۔ البتہ دوسرے قول عصر کے بعد کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر صفحہ نمبر 382۔ نماز جمعہ کے بعد سنت نماز۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے، اگر تم جلدی میں ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر لوٹ کر پڑھ لو۔ مسلم شریف۔
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے اور گھر پر 2 رکعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ہمارے پڑھنے میں یا لکھنے میں یا کسی بھی قسم کی الفاظ کے ادائیگی میں اگر غلطی ہوئی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتا ہوں کلمہ طیب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔